جی السلام علیکم. یہ ایف آئی آر ہوئی ہے تھانہ سٹی جہلم میں, ایف آئی آر نمبر 563/25. مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے اوپر جو ہے یہ ایف آئی آر ہوئی ہے سیکٹر 95C PPC. تو اس میں جو مدعی ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ کرسچن ہمارے نبی کو ایسا سمجھتے ہیں. ایک ورڈ یوز کیا ہے جو کہ میں کچھ زبان سے نہیں پتا کرنا چاہ رہا ہوں, کہیں میرے اوپر بھی نہ یہ الزام لگا دیا جائے. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ, ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ایف آئی آر جو ہے نا آپ سب کو پتہ ہے. تو اس میں دیکھیں کہ جو ایف آئی آر کا مدعی ہے وہ خود یہ بیان کر رہا ہے کہ مرزا انجینئر نے ایسا بولا ہے کہ وہ جو کرسچن ہے وہ ہمارے نبی کو کیسا سمجھتے ہیں یا وہ ایسا کہتے ہیں. تو مطلب کہ وہ خود مرزا انجینئر جو ہے وہ ایسا نہیں کہتا, نہ اس نے کہا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے بھی ہوگی. اب یہ ایف آئی آر دیکھیں, اس میں سیم کام مدعی نے بھی کیا ہے, جس میں اس نے بتایا ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے ایسا بولا ہے. وہی کام اس نے کیا ہے, کوٹ کیا ہے کسی کے نقل کو. مرزا انجینئر صاحب نے کرسچن کے قول کو یا ان کے عقیدے کو نقل کیا ہے, اس کا اپنا قول نہیں ہے. ایسا ہی ادھر جو مدعی ہے عمیر علی قادری, اس نے مرزا انجینئر کے اس قول کو جس میں انہوں نے کرسچنز کے قول کو نقل کیا تھا, تو اس کو ایف آئی آر میں ادھر ایسے ہی جو ہے نا ایڈیٹ بیان کیا ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر اس ایف آئی آر کے مدعی پر بھی 295C لاگو ہوتی ہے. اگر مرزا انجینئر پر جو ہے وہ 295C لگ سکتی ہے کسی کے قول کو نقل کرنے پر, تو اس ایف آئی آر کے مدعی پر بھی لگتی ہے, کیونکہ اس نے ایف آئی آر میں باقاعدہ لکھ کر پرنٹ جو ہے اس میں ڈاکومنٹ کی شکل میں, جو کہ یہ ایف آئی آر جو ہے 60 سال تک ریکارڈ کا حصہ رہے گی. ٹھیک ہے, اس میں اس نے اس کو بیان کیا ہے اور اس نے جو ہے وہ آگے نقل کیا, تو اس پر بھی لگتی ہے. اب اس حوالے سے میں نے اس بیان پر اس ایف آئی آر کے مدعی کے خلاف مارٹم کورٹ میں موجود ہوں, یہاں پر اپنے چیمبر میں یہ میرے ساتھ دوست بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, سب اس بات کو سمجھتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے کافی لوگوں نے یہ جو ہے نا اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بالکل جو ہے نا 295C اس پر لاگو نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے خود تو ایسا کہا ہی نہیں ہے. اب میں نے انڈر سیکشن 200 ضابطہ فوجداری جو ہے ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت جو ہے میں نے استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی ہے یہاں علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو. تو وہاں پر جو ہے اب میں نے پیش ہونا ہے اور جج صاحب کے سامنے یہ جو ہے میں نے مدعا رکھنا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اگر تو دیکھیں جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے خود نہیں کہا, اس نے تو کسی کے قول کو نقل کیا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ جو ہے اس کو اپنے آرڈر میں اس کو مینشن کریں کہ جی اس نے خود نہیں کہا, تو اس نے کسی اور کے قول کو ورڈکٹ کو جو ہے اپنے ایکسپلین کیا تھا, تو اس لیے اس پر لاگو نہیں ہو رہی. تو اس میں ہمارا وہ جو معاملہ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ایسے تو مرزا انجینئر صاحب نے بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, اس نے بھی کسی اور کے قول کو یا کسی اور کے بلیف کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا. تو یہاں پر یہ جو ہے نا ایک جوڈیشری کی طرف سے کہ جو کہ قانون کی جو اس کی تشریح کرتی ہے اور قانون کو بیان کرتی ہے اور بہت سے قوانین جوڈیشری بناتی ہے. ٹھیک ہے, جو ادھر سے میں اس چیز کو جو ہے نا کلیریفائی آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم پیش ہوتے ہیں کورٹ میں, تو وہاں پہ جو ہے نا جج صاحب کے سامنے جب یہ ہماری بحث ہوگی تو پھر جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا اس کا جو ہے نا وہ آرڈر کرتے ہیں جج صاحب اس کا.